السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دیکھنے والوں کی تمام تر دلی مرادوں کو پورا فرمائیں۔ سب کہہ دیں آمین اور کمنٹ میں لکھ دیں آمین۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حضرات ہم سے گفت و شنید کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ تو آگے پھر خود فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جس کے اندر تمہارے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا دفتر ہے، ایک ایسا رجسٹر ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں مجرموں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ جس وقت کوئی آدمی مرتا ہے تو اس آدمی کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو اور حساب و کتاب کے دن کو۔ عرب کے مشرکوں کی اکثریت بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کر دیتی تھی۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو کہتے ہیہات لما توعدون، بعید ہے یہ بات، بہت دور کی بات ہے، بعید ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کہتے تھے اذا متنا کننا ترابا ذالک رجل بعید، یہ کہتے تھے۔ سورہ قاف میں ہے کیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید بات ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، وہ کہتے تھے اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، کننا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ذالک رجل بعید، یہ لوٹ کر آنے والی جو باتیں ہیں یہ بہت بعید باتیں ہیں۔ وہ ہے نا کہ ایک مرتبہ ابو جہل بوسیدہ ہڈیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آیا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، اور ہڈی کو یہاں رکھا، بوسیدہ ہڈی کو اوپر ایسے ہاتھ کا رگڑا مارا، وہ پاش ہوا، اور ایسے ذروں کو پھونکا مارا اور اڑا دیا، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ ذرات ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ میرے اندر قدرت ہے، میں دوبارہ لٹا سکتا ہوں۔ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دے، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان ذرات کو حکم دے کہ جڑ جاؤ، ذرات جڑ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس رکوع کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ پرندوں کے ایک کے جوڑے اکھیڑ کے بوٹیوں کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا اب ان کو پکارو، جب پکارا گیا تو وہ جڑتے گئے، بنتے گئے، ہڈیاں بنی، پرندے بڑے، اڑ گئے۔ اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن مشرک کافر لوگ یہ بات کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ فرمایا اور کبھی یہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین میں ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ کیا ہو چکی ہوں گی؟ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر زیادتی کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا مگر حد سے تجاوز کرنے والا جھٹلاتا ہے۔ جو اپنے رب کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم کا قصہ علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، قارون، فرعون اور حامان کا قصہ۔ حالانکہ یہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں عبرت ہے اور سبق ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نیک لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ آدم کا قصہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء اور نیک صالح لوگوں کے قصے قرآن نے اس لیے بیان فرمایا کہ ان کو ان کے نقش قدم پر چلو، ان کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اور فرعون، قارون، حامان، ان لوگوں کے قصے اس لیے بیان فرمائے ان سے بچو، ان سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا حشر فرمایا، اس لیے بیان فرمایا۔ جی آگے فرمایا کلا، پکی بات ہے، کلا پکی بات ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ پیچھے بات آئی تھی ویل للمطففین، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو یہ کمائی کرتے ہیں نا، ناپ تول میں کمی، حلال کمائی نہیں ہے، حرام کمائی ہے، تو جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ اس لیے تو فرمایا حرام لقمہ اگر پیٹ میں گیا تو 40 دن تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حرام سے بچائیں، حلال نصیب فرمائیں۔ جی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، لوہے پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی پہلے والی ویلیو، حیثیت نہیں رہتی، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا پڑ گیا، تیسرا کیا، تیسرا نقطہ لگ گیا، چوتھا کیا تو چوتھا دھبا لگ گیا۔ مرد کا دل تقریباً 1 پاؤ ہوتا ہے، عورت کا دل ہلکا ہوتا ہے، تقریباً 3 چھٹانگ ہوتا ہے۔ کالے نقاط سے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے، اسے کورین کہتے ہیں، یہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، انسان گناہ سے جھجکتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اتنا گناہ کرتا رہتا ہے لیکن گناہ کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ یہ حالت انتہائی بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس حالت سے بچائے۔ پھر دیکھو بعض دھبے کچے ہوتے ہیں، پانی سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض دھبے پکے ہوتے ہیں، پانی سے نہیں صابن سے جاتے ہیں، اور بعض کے لیے رنگ کاٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ دھبے کیا ہوتے ہیں بھائی، ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو دھبوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے، ہمارے دلوں کو زنگ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے میں لذت محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔